ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ ہم نے انسان کو یا دنیا کو کس وجہ سے بنایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ سے اپنا ربط اور تعلق مضبوط کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف چلیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، ان پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے باوجود، اپنی تخلیق کے مقصد کو جاننے کے باوجود گناہوں کے اندر لگ جاتے ہیں، گناہوں کے اندر ملوث ہیں، تو اب اس کا بڑا نقصان ہمیں دنیا میں بھی اٹھانا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اور گناہ کرنے کے اتنے نقصانات دنیاوی اعتبار سے ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھیں، ان کو غور کریں ان پر، تو یقین مانیں کہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش حتی الامکان کرتا رہے گا اگر گناہوں کے نقصانات کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے۔ اب آپ حضرات چند گناہوں کے نقصان میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے تعلق، اللہ کے نبی سے تعلق انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کرنے میں کوئی شرم و عار اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کو آپ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک انسان شرابی ہے یا ایک انسان جوا کھیلنے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے اپنے اس غلط عمل کی شروعات کی ہوگی تو اس کے دل کے اندر جو تھوڑا بہت ڈر یا جو تھوڑی بہت شرم و عار ہوگی وہ شروع میں اس کو محسوس ہوئی ہوگی۔ اس نے لوگوں سے چھپ کر جوا کھیلا ہوگا، لوگوں سے چھپ کر اس نے شراب پی ہوگی، لیکن جب اس کی عادت بن گئی، اب اس کا مزاج ہی ایسا ہو گیا، تو اب انسان ان غلط کاموں کو کھلم کھلا کرنے لگتا ہے۔ تو انسان گناہ کو گناہ سمجھنا، انسان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، یعنی گناہ کو گناہ وہ نہیں سمجھتا ہے۔ اور گناہ کے نقصانات میں یہ بھی ہے کہ جب کل انسان کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہونے دے گا۔ اور آپ غور کریں کہ اگر ہم اس دنیا سے حالت ایمان میں نہ جائیں، ہماری موت ایمان کی حالت میں نہ ہو، تو ہمارے لیے آخرت میں علاوہ نقصانات کے، علاوہ خسارے کی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ اور ایک دوسری چیز جو گناہ کے نقصانات میں بیان کی گئی ہے وہ ہے انسان کے کاروبار کے اندر ترقیات کا ختم ہو جانا، اس کے اندر برکتوں کا ختم ہو جانا۔ آج کا یہ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ ہر انسان اپنے کاروبار کو لے کر، اپنی نوکری پیشے کو لے کر پریشان ہے، لیکن اگر گناہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دنیاوی نقصانات ہیں۔ اگر ہم اور زیادہ پڑھیں ان نقصانات کو تو ہمیں اور بھی زیادہ ان کے نقصانات معلوم ہوں گے۔ اور آخرت میں انسان کا نقصان یہ ہے کہ جب ہم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا ہم سے حساب و کتاب کر رہا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے جب ہم نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں، گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو کل قیامت کے دن بھی ہمارے اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹھکانہ جہنم نہیں بنائے گا تو کیا بنائے گا؟
اس لیے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی سے تعلق اور اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔